کے ساتھ بات تو اب ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کوثر۔ پروگرام بات تو اب ہوگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، مہنگائی جس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، عوام کا حال برا کر دیا ہے۔ تاجروں نے بھی روڈ پہ آ کے مظاہرے کیے، احتجاج ہوا، دھرنے ہوئے، جلوس نکلے۔ میمن کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو آپس میں ان کے اندر ایکا بہت ہے، مگر آج وہ بھی مہنگائی کے اس جن سے بیزار ہے۔ ہر طرح سے انہوں نے بھی آگے بڑھ کر حکومت سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ آج میں جس مہمان خصوصی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں، میمن ہے۔ میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آل پاکستان میمن یوتھ کے چیئرمین ہیں، مینیجنگ کمیٹی ممبر اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے۔ نعمان وڈیرا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نعمان سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ اللہ کا شکر ہے۔ بہتر ہے۔ نعمان سر، آپ کا آل پاکستان میمن یوتھ سے آپ کا تعلق ہے، کتنا عرصہ ہو رہا ہے اس کو قائم ہوئے؟ آل پاکستان میمن یوتھ کا میں فاؤنڈر بھی ہوں، فاؤنڈر چیئرمین بھی ہوں۔ بیسیکلی 2012 سے آل پاکستان میمن یوتھ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جب سے ہی الحمدللہ مجھے چیئرمین کا منصب دیا گیا، اور تقریباً 10 سال ہونے کا ہے کہ میں چیئرمین کے منصب پہ فائز ہوں۔ کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ذمہ داری والی سیٹ ہے، تو آپ اس کو بھرپور طریقے سے نبھا پا رہے ہیں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ بیسیکلی میں بتاؤں کہ میمن کمیونٹی میں یوتھ کا کچھ زیادہ خاص رول نہیں تھا، اور ہماری کوشش تھی، اسپیشلی میری ہمیشہ سے، جب بھی میں شروع میں سوشل ورک اور پولیٹکس کی طرف جب میں نے شعور آیا مجھے، تو میری خواہش یہ تھی کہ جس طرح ہمارے وڈیل کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی ینگ جنریشن کو اپنے ساتھ ملا لیں تو اس کام میں تیزی آ جائے گی۔ اور اسی بات کو لے کے میں اپنی کمیونٹی میں، اپنی اپلیٹا کمیونٹی میں گیا، وہاں پہلے میں نے اپنی یوتھ ونگ قائم کروائی، اس کے بعد میمن فیڈریشن میں گیا، پھر وہاں ہم نے یوتھ ونگ بنائی، اس کے بعد ہماری آل پاکستان میمن یوتھ کی اسی طرح ہماری بنیاد رکھی گئی، اور پھر اسی طرح آج آپ دیکھ رہے ہو نا کہ ہر جگہ، ہر آرگنائزیشن میں یوتھ کا ایک اہم کردار ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ میری ایک اسٹرگل میں ایک تھوڑا سا حصہ ہے، تو یہ بالکل صحیح ہوگا کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے آواز اٹھائی تھی کہ نوجوان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ آنے والا دور نوجوانوں کا ہے۔ یعنی اگر ہم نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، مطلب آپ ینگ جنریشن کا پروموٹ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل، میں یہ چاہتا ہوں پروموٹ تو بالکل اپنی جگہ پہ کہ پروموٹ تو ہوں گی ہماری ینگسٹر، اور اس اگر سوشل فیلڈ کی طرف اور ہماری ینگسٹر آتی ہے،
تو اس میں ہمیں 2-3 فائدے ہیں. ایک تو فائدہ ہے کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, جو غیر مناسب جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ بچے بگڑ جاتے ہیں, پان گٹکے چھالیاں اس میں پڑ جاتے ہیں یا آوارہ گردی میں پڑ جاتے ہیں, تو اگر ہم سوشل فیلڈ کی طرف اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے الحمدللہ ایک وتیرہ رہا ہے میمن کمیونٹی کا کہ وہ خدمت کے کام میں ہمیشہ آگے بڑھ کے کام کرتی ہے. لیکن یہ کہ آج سے 10 سال پہلے یہ تھا کہ یقیناً کام تو سالوں سال پہلے سے ہمارے کمیونٹی کرتے تھے, سر آدم جی سے اور اس سے پہلے سے خدمت کے کام اور سوشل ورک ہوتے رہتے تھے, لیکن نوجوانوں کا وہ کردار نہیں ہوتا تھا. ہمارے وڈیل نوجوانوں کو یعنی یہ کہوں گا کہ ساتھ لے کے چلنے میں بہت زیادہ خوش نہیں سمجھتے تھے. تو ہماری یہ کوشش تھی, میرے ایک ذہن تھا کہ اگر ان کا ایکسپیرینس اور ان کا سوشل کی خدمت جو ہے ہمارے جو وڈیل کی ہیں, ہمارے جو سینئرز ہیں, ان کے ساتھ اگر ینگسٹرز کا جو دور جدید سے ہمانگی ہے, اسی طرح نئی ٹیکنالوجی کا اگر ہم استعمال, کیونکہ نئی ٹیکنالوجی ہماری نوجوان ہی کر سکتے ہیں, اگر یہ ہمارے نوجوان اور ہمارے جو ہمارے لیڈرز ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان کا اگر کمبینیشن مل جائے تو یہ کام کو ہم تیزی سے کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم بینیفٹ دے سکتے ہیں, نہ صرف ہماری کمیونٹی کو بلکہ ہم پاکستان کے حد تک. یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا تو میمن کمیونٹی نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے. تو یہی ایک سوچ لے کے ہم آگے بڑھے تھے اور الحمدللہ اس میں مجھے کافی حد تک کامیابی ہوئی, اور آج ہر آرگنائزیشن میں, ہر ہماری میمن کمیونٹی کا ہر جماعت میں یوتھ ونگ کا قیام ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میمن یوتھ سے وابستہ تھے, ہمارے نوجوان لڑکے جو ہمارے فاؤنڈرز میں تھے, آج الحمدللہ ہماری ہر جماعت کی لیڈرشپ میں اور آفس بیررز میں شامل ہیں. تو یہ ایک کریڈٹ مجھے دینا چاہیے ہمارے وڈیل کو کہ میں نے 10 سال پہلے ایک بیج بویا تھا, اور آج ہمارے پاس ایک نئی لیڈرشپ, ہمارے وہی نوجوان تھے جنہوں نے کبھی سوشل کام میں آئے نہیں تھے اور میرے ساتھ جڑے, اور آج الحمدللہ اپنی اپنی جماعتوں میں, اپنی اپنی آرگنائزیشنز میں, ان کی اپنی بالکل ہمارے یہاں ہماری میمن اور کمیونٹی میں مختلف جماعت ہیں, باٹوا, دھوراجی, پلیٹا, کتیانہ, اس طرح. تو یہ مختلف جماعتوں میں آج الحمدللہ ہر کمیونٹی میں, ہر جماعت میں ہمارے یوتھ کے ہمارے ساتھ کام کیے ہوئے لڑکے, ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں جڑے لڑکے, وہ آج اپنی اپنی کمیونٹی میں لیڈرشپ میں, آفس بیررز ہیں, مینیجنگ کمیٹی, مینیجنگ بورڈ میں ہیں. تو یہ خوش آئین ہے کہ اگر وہ سوچ پہلے ہمارے بزرگوں کو ہوتی تو آج اچھی لیڈرشپ ہم نکال سکتے ہیں. آج دیکھیں کہ ہر جماعت میں ینگسٹرز کا ایک کردار ہے, بالکل, اور یہ دیکھیں بولنا بالکل رائٹ ہوگا کہ اگر ینگسٹرز ہیں تو آپ اپنی کام بہت اسپیڈلی اور تیزی سے کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جتنے ایج والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو نئی یوتھ ہے, جو نئے لڑکے ہیں, تو ان کے پاس جو آئیڈیاز ہے وہ آج کے دور کے حساب سے, تو ینگ یوتھ کو تو اوبیسلی آگے آنا چاہیے. اچھا, آپ کی جو یہ آل پاکستان میمن یوتھ ہے, یہ صرف میمن کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے یا دوسرے لوگوں کو بھی ان سے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی آل پاکستان میمن یوتھ بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم میمن نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیں اور سوشل کام کریں, لیکن سوشل کام کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. جدھر جدھر ہمیں ضرورت پڑی, جدھر جدھر پاکستان کو, ہماری سوسائٹی کو ضرورت پڑی, تو ہم میمن یوتھ نے اپنا کردار ادا کیا. ہم اسپیشلائزڈ میڈیکل کیمپ وغیرہ ہم نے کیے, ہر اس موقع پہ ہم نے کیمپ کیے, ہر اس علاقے میں جا کے کیمپ کیے جہاں پہ میمن کمیونٹی نہیں تھی, صرف نان میمن کمیونٹی, اور میمن کمیونٹی سے ہٹ کے نہ صرف کراچی بلکہ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان تک بھی ہم نے کیمپ کیے. ہم نے یہاں پہ بابا میں, بھٹ میں, وہاں پہ جزیروں پہ جا کے بھی میڈیکل کیمپ کیے جہاں پہ کوئی ہاسپٹلز نہیں تھے. الحمدللہ میمن یوتھ نے ہر جگہ کام کیا. ہم نے ایک 2012 سے ہم نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی تھی امداد طلباء مہم کے نام سے, وہ آج تک الحمدللہ جاری ہے, امداد طلباء مہم. ہاں, اس کے فیزز چینج ہوتے رہے مختلف طریقے سے, مختلف آتے دور میں. پھر کووڈ آیا, کووڈ کے بعد کچھ چینجنگ آ گئی, لیکن وہ آج تک چل رہی ہے الحمدللہ. تو اس میں بھی انیشیلی ہم نے میمنوں کے لیے اسٹارٹ کی تھی, میمن بچوں کے لیے اسٹارٹ کی تھی, لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ صرف میمنوں تک نہیں محدود رہی, پوری کمیونٹی کے لیے, پوری یعنی جب بھی جس کو ضرورت پڑی ہم نے اس کو سرو کیا. سر, امداد طلبہ یہ کیا ہے؟ اس میں آپ کس طرح سے طلبہ کو وہ کرتے ہیں, فائدہ پہنچاتے ہیں؟ امداد طلبہ مہم میں جو کانسیپٹ لے کے ہماری میمن یوتھ کے نوجوان آئے تھے وہ یہ تھا کہ ہماری جو پرانی بکس تھی جو ہم ردی میں پھینک دیتے تھے, ہم اس کو کلیکٹ کر لیتے تھے. اچھا, ہم اس کو کلیکٹ کر کے اس کو بالکل سارٹ آؤٹ کر کے پھر ان نیڈی لوگوں کو پہنچاتے تھے جو زکوٰۃ بھی لینا نہیں چاہتے تھے اور ضرورت مند بھی تھے.
تو ہم ان بکوں کو سارٹ آؤٹ کرتے تھے جو صاف بکس ہوتی تھی, جو صحیح یوز کے لائق ہوتی تھی, وہ ردی میں بیچنے کے بجائے ہم ان لوگوں کو فری میں پرووائڈ کرتے تھے تاکہ وہ اپنا یعنی تعلیم کا جو نظام ہے, جو ان کی ضرورت ہے, وہ اس کو پوری کر سکیں. تو یہ ایک سوچ لے کے ہم آگے بڑھے تھے. پھر اس میں مختلف طریقے سے ہم نے پھر ڈونیشن بھی لیے, نئی بکس بھی دیں, پھر ہم نے اسکالرشپ بھی دیے, بہت ساری چیزیں ہم نے اور کی اس میں بڑھتے بڑھتے ہم نے. تو یہ ایک ہماری سوچ تھی. نعمان صاحب, آپ کا ٹریول ایجنسی سے بھی تعلق ہے, تھوڑا سا بتائیں گے کہ ٹریول ایجنسی کب سے قائم ہے, کیا اس میں آپ کی وہ ہے, آپ کے فیسلٹیز ہے دیکھنے والوں کو, کہ آپ اس میں کوئی جو عمرہ وغیرہ حج کا کوئی پیکیج ہے وہ خاص کچھ ہے؟ اور دوسری بات, کووڈ میں جو آپ کا ایک نقصان ہوا تھا, آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اس کو آپ کور کر سکتے ہیں یا اور آپ زیادہ نیگیٹو جا رہے ہیں کام کو لے کر؟ دیکھیں, بیسیکلی میرا فیملی بزنس تو میرا آٹے کا بزنس تھا, گندم کا اور آٹے کا, فوڈ سے ریلیٹڈ میرا بزنس تھا. بالکل. اور ابھی بھی میرا وہ فیملی بزنس تو اپنی جگہ پہ الحمدللہ چل رہا ہے. بس ایک شوق تھا, ٹریولنگ کا اپنا شوق تھا اور ٹریول فیلڈ میں آنے کا شوق تھا, ٹورزم کا. تو اس شوق کی وجہ سے میں 2016 میں اس فیلڈ سے منسلک ہوا اور 2016 سے الحمدللہ کام ٹریول کا اچھا تھا. اور اس میں ایک سیدھی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک شوق جب بندے کو ہوتا ہے نا تو ساری چیزیں نہیں دیکھتا بندہ, اور پھر اپنے اس فیلڈ میں بہت ایکسپرٹلی کام کر لیتا ہے. پھر جب کووڈ آیا 2020 میں, 2020 سے 2021 کے اینڈ تک یہ 2 سال تقریباً ٹریول انڈسٹری کے لیے بہت برے رہے. کیونکہ ٹریولنگ بند تھی. بالکل ٹریولنگ بند تھی اور بہت زیادہ ایشوز تھے, بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھی ٹریولنگ کے لیے, کسی کنٹریز میں کچھ, کسی کنٹری میں کچھ. تو بہت سارے پرابلمس فیس کیے ٹورزم کمپنی نے, ٹورزم فیلڈ نے پوری. تو اس ٹورزم فیلڈ میں آپ کو بتا دوں, ٹورزم فیلڈ میں صرف ٹریول ایجنسی ٹکٹنگ وغیرہ نہیں ہے, اس میں ہوٹلنگ, ٹرانسپورٹیشنز, ٹورزم, ہر چیز شامل ہوتی ہے. تو یہ پوری فیلڈ متاثر ہوئی کووڈ کی وجہ سے. تو نہ صرف ٹریول ایجنٹ, آپ سمجھیں گے کہ بھائی ٹریول ایجنٹ کچھ ایجنسیز ہیں وہ متاثر ہوئے, ایسا کچھ نہیں تھا. لاکھوں اور کروڑوں لوگوں, پوری انٹرنیشنلی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے کام بالکل متاثر ہوئے. ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم, اس سے بہت بڑا ریونیو ہماری گورنمنٹ جنریٹ کرتی ہے, بہت بڑا ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی انڈسٹری, جب اتنی بڑی ٹیکس پے انڈسٹری آپ کے پاس ہے, تو گورنمنٹ کو ان دنوں میں ہمیں فیور دینی چاہیے تھی, ٹیکس میں فیور دینی چاہیے تھی, دوسری چیزوں میں فیور دینی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹورزم انڈسٹری کو کوئی فیور نہیں ملی. اس میں یہ ہوا کہ جو امپلائز تھے, بہت سارے انڈسٹری نے اپنے امپلائز فارغ کیے, بہت ساری جو چھوٹی انڈسٹریز تھی, جو چھوٹی ٹریول ایجنسیز تھی, وہ بند ہو گئیں, بہت ساری ڈیفالٹرز ہو گئی. اس کی وجہ سے بہت پرابلمس کریٹ ہوئی. لیکن الحمدللہ کووڈ کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ کام اپنی جگہ پہ آتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا دوبارہ. اچھا نعمان صاحب, IMO انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن, یہ نوجوانوں کے لیے کیا خدمات انجام دے رہی ہے؟ بیسیکلی انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن بھی ایک آرگنائزیشن ہے میمن کمیونٹی کی, اور یہ ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ یہ دنیا کے مختلف کنٹریز میں اس کے چیپٹرز ہیں. اور میں پاکستان چیپٹر کا ایک ممبر ہوں, ایگزیکٹو کونسل کا ممبر ہوں. بیسیکلی اس کا کام ہے, ہم دیکھیں دوسری جماعتیں اور دوسری آرگنائزیشن ہماری کیا کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کی اور کلیکشنز وغیرہ کرتی ہے, ڈونیشنز وغیرہ لیتی ہیں, اور وہ غریبوں میں ضرورت مندوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, مختلف چیزوں میں, اسکول کی فیسوں میں, راشن مدد میں, گھر کے رینٹ وغیرہ میں, اس طرح بہت سارے سوشل فیلڈ میں. لیکن انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کا بیسک جو آئیڈیالوجی ہے اس کی, وہ سروس پرووائڈر ہیں. وہ زکوٰۃ کی کلیکشن نہیں کرتے. جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا تو ان کے ممبر کی خود کلیکشنز ہوتی ہے یا پھر ان کے اسپانسرز ہوتے ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں. اس میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی انکلوڈ نہیں ہوتا, نہ وہ مانگنے جاتے ہیں کسی سے, نہ وہ کسی سے لیتے ہیں. یہ صرف ایک سروس پرووائڈر ہیں, وہ اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور دنیا بھر میں اس کے ممبرز موجود ہیں, میمن کمیونٹی سے لاکھوں کی تعداد میں ممبرز ہیں, جو آن لائن ہماری ممبرشپ پورٹل ہے, اس سے ہر میمن وہاں پہ جا کے ممبر بن سکتا ہے, اور کوئی فیس نہیں ہے. کوئی فیس نہیں ہے. نعمان صاحب, تاجر برادری ہمیشہ سے ٹیکسز کے معاملے میں آگے رہی ہے, ہمیشہ انہوں نے ٹیکسز پے کیا ہے, مگر آج بھی ٹیکس پے کرنے کے بعد بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہے, ہر وقت ان کے اوپر کوئی نہ کوئی وبال آیا رہتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے تاجر برادری سے میں اسپیشلی کراچی کے تاجروں کے حساب سے میں آپ سے بات کروں گا کہ کراچی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کماؤ پوتے کہتے ہیں نا, کماؤ پوتے ہیں. گورنمنٹ کو سب سے زیادہ 70% جو ریونیو پاکستان کو جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے ہوتا ہے.
لیکن سیاسی صورتحال اور سیاسی کھینچم تانی کی وجہ سے ہمیشہ کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے. اگر کراچی پہ اگر یہ گورنمنٹ مل کے دھیان دے دینا تو آپ یقین کریں گے کراچی پورے ملک کو سنبھال سکتے. اب بھی سنبھال رہا ہے, کراچی والے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہمیشہ. ابھی دیکھیں فلڈ آیا, سیلاب زدگان کے لیے کراچی کے نوجوانوں نے, آپ نے کوئی ایسی چورنگ ہی نہیں دیکھی ہوگی جہاں پہ آپ کو امدادی کیمپ نہیں ملا ہو. ہر بندے نے, ہر آرگنائزیشن نے, ہر انسان نے کراچی کے اپنے طور پہ جتنا ہو سکا کوشش کی ہے. تو اگر جب کراچی والے اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو کراچی والے کچھ ایکسپیکٹ بھی تو کرتے ہیں نا آپ سے. تو کراچی والوں کو یقیناً, آپ دیکھیں ابھی بارشوں کے بعد کراچی کا حال کیا ہے, بہت برا. اب ہم کہتے ہیں کو تیار نہیں ہے, کوئی آگے بڑھ کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میں اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے مین روڈ وغیرہ بہت اچھے بنا دیے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی بہت اچھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی فوری طور پہ کراچی کو, انہوں نے اناؤنس کیا کہ فوری طور پہ کراچی کو دیکھا جائے, کراچی کے روڈ وغیرہ اس کی جو ہیں پرابلمس ہیں ان کو سولو کیا جائے. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے جو یہ حکمران ہیں ان کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ برسات میں ہماری سڑکوں کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, ہر سال یہی ہوتا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو ہماری سڑکوں کا حال بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے. تو کیوں یہ پہلے سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی ہے؟ یہ اتنے مشکلات کے بعد ان کو خیال کیوں آتا ہے؟ اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے خیال آتا ہی کہاں ہے, باتیں ہی ہوتی ہیں صرف, کام تو نہیں ہو رہا نا. کراچی کا حال اس وقت سب سے برا ہے. ایکچولی پرابلم کراچی کا یہ کہ کراچی میں ہماری جو سیاسی معاملات ہیں نا وہ بہت الگ ہیں. ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنے میں لگ گئے. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو بلیم کرے گی, ایم کیو ایم وفاق کو بلیم کرے گی, وفاق کہے گی کہ بھائی ہمارے اختیارات نہیں ہیں. ایم کیو ایم کے آپ میئر کو دیکھیں, پچھلے 4 سال 5 سال آپ سیٹ پہ رہے لیکن اختیارات کا رونا روتے رہے. تو بھائی اختیارات نہیں تھے, آپ 65 سیٹ کا مزہ بھی لے رہے ہو. آپ کو بجٹ تو مل رہا تھا نا, اس بجٹ کا ہی آپ بتا دیتے آپ کہاں لگا رہے ہو. میں ایم کیو ایم کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ بتائیں کہ خود نا بھائی آپ بجٹ تھا نا, آپ بجٹ کا کچھ تو حصہ لگاتے, آپ کچھ تو بتاتے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرابلم سب سے بڑا سیاسی بحران ہے یہاں پہ. اگر وفاق پروونس اور بلدیات میں کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہو جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا کراچی کے لیے. سیاست سے دلچسپی ہے آپ کو؟ نہیں, بالکل ہے دلچسپی. اور کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کس میں انٹرسٹ ہے کہ ہاں پھر بھی وہ آپ فیئر ہے کراچی کے ساتھ کچھ؟ دیکھیں کراچی کے ساتھ فیئر کا بات الگ ہوتی ہے, لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ بھی کرتا ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں, کیونکہ میرے طور پہ میں جب سے میں نے ہونش سنبھالا ہے وہ میں نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر کسی کو کہا جائے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور انہوں نے واقعی پرووائڈ بھی کیا ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات بتاؤں کہ سندھ میں ابھی جو ہیلتھ کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے نا, شاید وہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر سکے یا بتا نہیں سکے, لیکن جو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہیلتھ میں کام کیا ہے وہ شاید کبھی کسی بھی زمانے میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے لے کے کراچی سے سکھر سے آپ گمبٹ تک, گمبٹ میں بہت اچھی ہاسپٹل اور یونیورسٹی قائم کی گئی ہے جس میں بون میرو کا آپریشن وغیرہ ہو رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایسا ہوا ہے. آپ این آئی سی وی ڈی دیکھیں, کراچی کے اندر مختلف موبائلز این آئی سی وی ڈی کے لگا دیے گئے ہیں تاکہ ایک پرووائڈ کریں, سروسز پرووائڈ ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن ابھی بھی کراچی کو ضرورت ہے. مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوا تو آپ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے, ایسا ہے؟ بالکل. میں پیپلز پارٹی سے سمجھ لیں کہ کسی عہدے پہ فائز نہیں ہوں, لیکن اگر مجھے موقع ملا تو میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی. کیونکہ ناصر حسین چاندوی ماشاءاللہ کافی کام کیا, ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں وہ عوام کو لے کر, اور آج بھی ان کے گھر پہ لوگ اگر جاتے ہیں, ایک جرگہ لگتا ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر تو وہ اس کو فوری طور پہ سالو کرتے ہیں. بات آپ کی کافی حد تک جائز ہے نعمان سر. اور آخر میں کچھ اپنے بارے میں بتائیں, اتنا آپ بزی رہتے ہیں, ایک بزنس مین, ایک تاجر ہیں, ٹریول ایجنسی کو دیکھ رہے ہیں, یوتھ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد فیملی کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں آپ؟ دیکھیں بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, میرے گھر والے کی تو یہ کمپلین ہمیشہ رہتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو قوم کے لیے اور برادری کے لیے کچھ کرنا ہے تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اپنی فیملی کا ٹائم ہی نہیں دینا پڑتا. مطلب پہلے قوم ہے, برادری ہے, پھر فیملی ہے, ایسا ہے؟ اکثر میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, دوسروں کے لیے ٹائم ہے, ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. تو میں ایک مذاق اس طرح یہ بات کرتا ہوں کہ سارے جتنے بھی پاکستان کی عوام ہے وہ میری اپنی عوام ہے,
یہ جتنی بھی مائیں ہیں ساری میری اپنی مائیں، جتنی بہنیں ساری میری اپنی بہنیں، یہ سارے بچے میرے اپنے بچے ہیں، تو ان کا بھی خیال مجھے اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ کا رکھنا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے کام دے تو میں اپنی حد تک کوشش پوری کرتا ہوں کہ میں جتنا کر سکوں کروں. آپ نے تو اس مصرے کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بالکل بالکل بڑی بات ہے یہ. 99 کے ساتھ اس وقت آپ موجود ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام تو یہی ہوگا کہ ہمارے جتنے نوجوانوں کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور پاکستان کی 65% پاپولیشن نوجوانوں پر مشتمل ہے. اگر ہم اپنے نوجوانوں سے استفادہ حاصل کر لیں اور ان کو مثبت وے پرووائڈ کر دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. نعمان، اس وقت آپ 99 کے ساتھ موجود ہیں، اسپیشلی 99 کی ٹیم کے لیے، ہمارے چیئرمین کے لیے، ہمارے سی او کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی جگہ جگہ جا کے لوگوں کے پاس انٹرویو کر رہے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا پیغام عوام تک پہنچایا جائے تاکہ اس سے ایک معاشرے میں ایک پازیٹیو ایک رسپانس ہو، پازیٹیو ایک میسیج پہنچے. تو آپ کی خدمات برادری کے لیے، آپ کی خدمات پاکستان کے لیے تو میں اس کو یقیناً سراہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی تو ناظرین، نعمان وڈیرا صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود تھے. ایک خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ ہم نے کی. ہمیشہ سے ہی انہوں نے نوجوانوں کو پروموٹ کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور آج پہلے بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے، ہمیشہ ہر چیز میں پازیٹیو رہتے. اور بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ناظرین، اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اپنی میزبان کوثر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کھلے سچ کے ساتھ بات تو اب ہوگی.